السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو آپ لوگوں کو ہم نے آیت نمبر 137 تک ساری چیزیں اچھے سے بتا دی تھیں۔ اب یہود نصارہ کے متعلق ایک اور بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، بالخصوص عیسائیوں کے بارے میں یہاں پر ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنا ایک خاص رنگ بنائے ہوئے تھے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ زرد کلر کا، یعنی یلو پیلے کلر کا یا اس سے ملتا جلتا رنگ ہوتا تھا، اور اس کو وہ لوگ دیتے تھے، یعنی جب کوئی عیسائی ہوتا تھا تو اس کو دیتے تھے۔ دینے کا طریقہ بھی الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ غسل دیا جاتا تھا تو اسی کلر سے غسل دیا جاتا تھا۔ تو جب یہ کر لیتے تھے تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ اب مکمل طور پر یہ ہمارے مذہب میں آ چکے ہیں، تو اس کو وہ کہتے تھے یہ ہمارا رنگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سلسلے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ تو صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ، اللہ مطلب اللہ، صبغۃ اللہ مطلب اللہ کا رنگ۔ تو تم لوگ اپنا اپنا رنگ بنائے ہوئے ہو، یہ رنگ وہ رنگ، حالانکہ حقیقت میں جو رنگ ہونا چاہیے وہ رنگ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اور یہ بات واضح کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ایسا رنگ نہیں ہے، ہرا، نیلا، پیلا، ایسا کوئی رنگ اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا ہے کسی بھی آیت میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کوئی رنگ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہاں جو رنگ سے مراد ہے اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے یہاں یہ مراد ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق چلیے، اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق زندگی گزاریے، اور اللہ رب العالمین کا جو دینی نظام ہے اس نظام کے مطابق رہیے، یہ مطلب ہے۔ ہاں، بعض احادیث میں ایسا آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ پسند کیا اور کہا کہ سفید کلر جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کلر کا پہنتے تھے، لیکن سفید رنگ کے بارے میں خاص طور سے ذکر کیا۔ تو اس طرح سے اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف ایک پسندیدگی کے اعتبار سے ہے، وہ کوئی ڈکلیئر کلر نہیں ہے اسلام کا کہ یہ اسلام، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہرا رنگ اسلام کا رنگ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہرے رنگ کو کہیں بھی شریعت میں شریعت کا رنگ یا اسلام کا رنگ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ وجہ سے اس کو زیادہ پسند کیا، کچھ لوگوں نے کسی اور کلر کو پسند کیا، وہ سب کسی کی پسند جو ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے بعد کوئی انسان اگر کچھ اپنی مرضی سے کوئی چیز طے کر رہا ہے، یا اس کے دماغ میں کچھ آئے کہ ہاں یہ ہو جانا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے، اس کو کر دیا جائے، تو اس کے کرنے کی وجہ سے وہ اسلام نہیں ہو جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو گنبد ہے وہ ہرے کلر کا ہے، پہلے وہ نیلے کلر کا تھا، یعنی ہرے کلر سے بھی پہلے وہ نیلے کلر کا تھا، تو کیا نیلا کلر اسلام میں ہو جائے گا؟ آج ہرے کلر کا ہے، تو اسی سے لوگوں نے کیا کیا، اسی سے لوگوں نے ہرے رنگ کو اپنا رنگ سمجھ لیا، اسلام کا رنگ سمجھ لیا، اور اس سے نسبت کرتے ہوئے ہرے رنگ کو ترجیح دے دیے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، تو اس لیے اسلام کا جو رنگ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو رنگ بتایا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی یہ جو تم رنگ بنائے ہو، زرد رنگ جیسے کہ نصارہ اپنے لیے مخصوص کر لیے تھے، اسی طریقے سے اس طرح کا کوئی رنگ نہیں، بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہی اسلام کی تعلیمات۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، وا مطلب اور، من مطلب کون، احسن مطلب ہوتا ہے زیادہ اچھا ہے، اور کون زیادہ اچھا ہے؟ من اللہ، اللہ سے، من مطلب سے، اللہ مطلب اللہ، من اللہ ملا کے پڑھیں گے تو من اللہ، اللہ سے، صبغہ رنگ میں، اور رنگ کے معاملے میں، یا اگر رنگ کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ یہی دین اسلام، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اس میں ڈھل جانا، اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وا مطلب اور، نحن مطلب ہم سب، لہو مطلب اسی کی، عابدون عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم سب
اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ اصل ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر جمے رہنا، نبی کی تعلیمات پر جمے رہنا، جو وقت کے نبی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ جو ہے کیا ہے، یہ اصل رنگ ہے. اسی رنگ پر چلنے کا حکم ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، قل اتحاجوننا. تو یہ جو کہنے کا اشارہ ہے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے اتحاجوننا. مطلب کیا؟ تحاجو مطلب تحاجونا، اصل میں یہ پورا ایسے ہے. دیکھیے مطلب کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تحاجونا، یہ جمع ہے. تم لوگ جھگڑا کرتے ہو. تم لوگ سے مراد یہ کدھر اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ یہود نصارہ کی طرف اشارہ ہے. نا مطلب ہم لوگوں سے. آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ کہیے کہ کیا تم لوگ حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، فی مطلب میں، اللہ مطلب اللہ میں، اللہ میں مطلب اللہ کے بارے میں. کیا تم لوگ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. وہ مطلب اور ہوا مطلب وہ، حالانکہ وہ یعنی وہ اللہ رب العالمین کو ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تم لوگوں کا بھی رب ہے. یعنی تم اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا جھگڑا کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں تو واضح ہے اللہ کون ہے، کیسا ہے. اللہ رب العالمین نے کیسا اپنا وصف بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب تم اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہو، اس کو خدا بنا دیتے ہو، کبھی کسی کو خدا بنا دیتے ہو. تو ایسے نہیں، تم اللہ کے معاملے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تم لوگوں کا بھی رب ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو صحیح معنی میں مانو، صحیح طریقے سے مانو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. وَلَنَا وا مطلب اور لنا مطلب ہمارے لیے، اعمالنا ہمارا اعمال ہے اور ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وا مطلب اور لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، اعمالکم تم لوگوں کا عمل ہے اور تم لوگوں کے لیے تم لوگوں کا عمل ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وا مطلب اور نحن مطلب ہم سب، لہو مطلب اسی کے لیے، مخلصون مطلب مخلص ہیں اور ہم سب اسی کے لیے مخلص، یعنی ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور کسی کی بھی ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے عبادت کرنے کے معاملے میں مخلص ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اس سلسلے میں ہمارا اخلاص کبھی ختم نہیں ہوگا، اور تم کتنا بھی شریعت کو بدل دو، اپنے حساب سے کچھ بھی چلاؤ، لیکن ہم بدلنے والے نہیں ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ام تقولون، ام مطلب یا، تقولون تم لوگ کہتے ہو، یا کیا تم لوگ یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. یا تم لوگ یہ کہتے ہو، یعنی کہ ہم تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ نبیوں کو جو ماننا چاہیے، جیسا ماننا چاہیے ویسا ہم مانتے ہیں. ان کو جو درجہ صحیح معنی میں دینا چاہیے، کمی بیشی کے بغیر ہم وہ درجہ دیتے ہیں. لیکن تم لوگ کا کیا ہے؟ تم لوگ کا کہنا یہ ہے کہ انا بے شک، ابراہیم و اسماعیل یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، یہ سارے کے سارے کانو تھے ہودن او نصارا. ہودن مطلب یہودی تھے، یا او مطلب یا، نصارا مطلب نصرانی. یہ سب لوگ یہود اور نصارہ تھے. تم یہ کہنا چاہتے ہو، تمہارا یہ کہنے کا مطلب ہے، تمہاری یہ سوچ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ. مطلب کیا، انتم مطلب تم لوگ، کیا تم لوگ اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ ام مطلب یا، اللہ مطلب اللہ، یا اللہ کس کو زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے یا تم لوگوں کو زیادہ علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تم لوگ اتنی بڑی جھوٹی باتیں ان کے نام سے بیان کر رہے ہو، ان کے نام سے ذکر کرو، کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہ سب تو مسلمان تھے، مسلمان سے مراد اللہ کے فرما بردار تھے. تم لوگوں نے بعد میں
کہ یہ لوگ بھی ہمارے ہی راستے پر تھے. ومن ازلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ. وا مطلب اور، من مطلب کون. ازلم بڑا ظالم ہے، اور کون بڑا ظالم ہے. ممن اس سے، ممن اصل میں ایسے تھا، من تو اس سے. من کا کئی مطلب ہوتا ہے، من مطلب کون، من مطلب جو، من مطلب اس. ٹھیک ہے، تو اس ازلم ممن، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے. کتما جو چھپائے، کتما مطلب چھپائے، پاسٹ ورب ہے. شہادتن گواہی کو، جو گواہی کو چھپائے. شہادتن مطلب گواہی، جو گواہی کو چھپائے. اندہو، اند مطلب ہوتا ہے پاس، ہو مطلب اس کے، جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے اس گواہی کو چھپائے. وہ گواہی بھی کس نے دی ہے ان لوگوں کو، یعنی گواہی جو ہے بھی وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی ادھر اشارہ کیا ہے، تورات اور انجیل. تورات اور انجیل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور آنے والے نبیوں کا جو ذکر ہے، آنے والے نبیوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی تھی اس میں، کہ ایسے ایسے نبی آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ہے نا، کہ ان کو ایک عیسائی عالم نے بولا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی خاصیت یہ ہوگی، وہ صدقہ نہیں کھائے گا. وہ تحفہ لے لے گا، ہدیہ لے لے گا، لیکن صدقہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا وہ. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹیسٹ کیا، چیک کیا، تو ایک دم کھرے اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں. مہر نبوت کا تھا کہ اس کے یعنی گردن کے نیچے کے حصے پہ مہر ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی، سیل ہوگی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ بھی دیکھا. تو یہ سب جو گواہیاں پہلے موجود تھی، ان گواہیوں کو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا خیال نہیں کیا اور اس کو چھپا لیا. خود بھی نہیں مانے، اپنی قوم کو بھی ماننے سے روک دیے، بلکہ چھپا لیے. بعد میں جب نبی ظاہر ہو گئے، دکھ گئے، اور جب اعلان ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ واقعی وہ نبی آ گئے، تو اب یہ لوگ ان نشانیوں کو چھپانے لگے. پہلے بتاتے تھے سب کو، پھر بعد میں چھپانے لگے. تو یہ ہے تم لوگوں کا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ایسا ایسا کام کرے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وہ مطلب اور، ما مطلب نہیں، اللہ مطلب اللہ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی بغافل، غافل. عما تعملون، ان ما ایسے ہے، ان ما اس سے جو کچھ بھی، تعملون تم لوگ عمل کرتے ہو، تم لوگ جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے. جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہی آیت، ابھی ایک پیج پہلے یہ آیت گزری تھی، آخری میں پھر فرمایا تلک امت قد خلت. یہ تو ایک امت تھی قد خلت، جس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، ابراہیم، اسحاق، یہ وہ، اور ایسے تھے اور ویسے تھے، اور اپنے بدعقیدگی میں جو تم گھسے ہوئے ہو، اور جو الٹی سیدھے عقیدے بنا لیے ہو، اور ویسے ہی بولتے ہو کہ وہ ہمارے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سب ویسے ہی تھے. تو یہ سب تمہاری یعنی ایک طریقے سے غلطیاں ہیں. تلک امت قد، وہ امت تھی، قد خلت، تحقیق خلت، وہ گزر گئی، وہ امت چلی گئی، اب اس کے چکر میں مت پڑو. اور وہ جیسے تھے قیامت کے دن تم لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. آج نہیں مان رہے تو قیامت کے دن سب سمجھ میں آ جائے گا. لہا ما کسبت، لہا مطلب اس کے لیے، ما مطلب جو، کسبت مطلب اس نے کمایا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وا مطلب اور، لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، ما مطلب جو، کسبتم مطلب تم لوگ کمائے، اور تم لوگوں کے لیے وہ کچھ ہے جو تم لوگوں نے کمایا. یعنی سب نے اپنا اپنا کمایا ہے، جو کمائے گا، جیسا کمائے گا ویسا اس کو ملے گا آگے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، تسألون مطلب تم لوگ سوال کیے جاؤ گے، تم لوگوں سے سوال ہوگا، اما اس کے بارے میں، کانو تھے وہ لوگ، یعملون وہ لوگ عمل کرتے، جو کچھ بھی وہ لوگ عمل کرتے تھے اس بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. وہ اچھے تھے، برے تھے، کیسے تھے تو اچھے، ڈیفینیٹلی وہ اچھے تھے، لیکن جیسا بھی عمل تھا تم سے سوال ہوگا، ایسا نہیں. اسی لیے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلیے، قرآن حدیث کے راستے پر چلیے. یہی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. ایک حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈھکیل دے گا، یعنی بدعمالیاں کرتے کرتے، برے عمل کرتے کرتے جس کا عمل اس کو پیچھے ڈھکیل دے گا،
لم یسرع به نسب، تو اس کا نسب، اس کی ذات برادری، اچھا خاندان، بڑا خاندان، مال دولت اس کو آگے نہیں کر سکتی ہے، وہ پیچھے کا پیچھے ہی رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا، قرآن کی آیت ہے یہ بلکہ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے، جو کیا ہے اس نے بس وہی اس کو ملے گا۔ اور فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن میں یہ بھی آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، بہت اہم باتیں ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہود نصارہ کو یہی بتایا جا رہا ہے آج، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا، تو اب مسلمانوں کو بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ ان یہود نصارہ کے راستے کی طرف مت چلے جانا، تم لوگ سیدھے راستے پر چلتے رہنا، اچھے راستے پر چلتے رہنا، اور جس طریقے سے پہلے کے زمانے کے یہود نصارہ بھٹکے ہیں جو راستہ پکڑ کر کے، اس راستے کو اختیار کر کے تم بھی ویسے ہی مت بھٹک جانا، ورنہ کیا ہوگا کہ تم لوگ ان کے راستے کو پکڑ کر کے تم بھی ایک نہ ایک دن بھٹک جاؤ گے۔ تو یہ چند باتیں، ضروری باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔